فاسٹ نیوز ٹاپ 10 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی 10 اہم خبروں پر۔ وزیراعظم نریندر مودی سعودی عرب کے دورے سے واپس دلی پہنچ گئے۔ وزیراعظم جو کل 2 روزہ دورے پر جدہ پہنچے تھے، جموں کشمیر میں دہشت گردانہ حملے کی خبر پر واپس آ گئے۔ پی ایم مودی نے اپنی واپسی پر قومی سلامتی کے مشیر، وزیر داخلہ اور خارجہ سیکرٹری کے ساتھ ہوائی اڈے پر ہی ایک اعلیٰ سطحی بریفنگ طلب کی تاکہ پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کے بعد صورتحال کا فوری جائزہ لیا جا سکے۔ اس کے بعد آج شام 6 بجے پی ایم کی رہائش گاہ پر کابینی کمیٹی برائے سیکیورٹی کا اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور NSA اجیت ڈاول کے علاوہ دیگر نے حصہ لیا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے چہارشنبے کو پہلگام میں اس مقام کا دورہ کیا جہاں دہشت گردوں نے سیاحوں کو نشانہ بنایا اور 26 افراد کو ہلاک کر دیا۔ اس سے قبل انہوں نے حملے میں ہلاک ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ حملے کے حوالے سے وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ واقعے میں ملوث دہشت گردوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ و حیدرآباد رکن پارلیمنٹ بارسٹر اسد الدین اویسی نے جموں کشمیر کے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملہ پوری اور پلوامہ حملوں سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ حکومت ان دہشت گردوں کو سبق سکھائے گی۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے تلنگانہ بی جے پی قائدین کے ہمراہ پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے حیدرآباد میں احتجاج منظم کیا۔ اس مظاہرے میں ارکان پارلیمنٹ ایٹلا راجندر، کنڈا وشویشور ریڈی، کے لکشمن اور دیگر رہنماؤں نے حصہ لیا۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے میں ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے مرنے والوں کے لواحقین کو 10 لاکھ روپے، شدید زخمیوں کو 2 لاکھ روپے اور معمولی زخمیوں کو 1 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ دہشت گردانہ حملے سے گہرے صدمے اور غم میں ہیں۔ پہلگام میں سیاحوں پر حملہ کرنے والے مشتبہ دہشت گردوں کی ایک تصویر سامنے آئی ہے جس میں وہ ہتھیاروں سے لیس دکھائی دے رہے ہیں۔ اس سے قبل سیکورٹی اداروں نے 3 مشتبہ افراد کے خاکے جاری کیے تھے جن کی شناخت آصف فوجی، سلیمان شاہ اور ابو طلحہ کے نام سے ہوئی ہے۔ اس حملے میں 26 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بالی ووڈ اداکار شاہ رخ خان نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ میں اس غیر انسانی فعل سے غمزدہ ہوں اور میرے لیے اپنے غصے کا الفاظ میں اظہار کرنا مشکل ہے۔ ایسے وقت میں ہم صرف اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بحیثیت قوم ہم متحد ہو جائیں، مضبوط بنیں اور اس گھناؤنے جرم کے لیے انصاف تلاش کریں۔ حیدرآباد لوکل باڈی MLC انتخابات کے لیے آج پولنگ ہوئی۔ ووٹنگ آج صبح پرامن طور پر شروع ہوئی اور شام 4 بجے تک جاری رہی، جس کے لیے GHMC ہیڈ آفس میں 2 پولنگ مراکز قائم کیے گئے تھے۔ اس سیٹ کے لیے MIM کے مرزا ریاض الحسن افندی اور BJP کے گوتم راؤ میدان میں ہیں۔ انتخابات کے لیے کئی اہم سیاسی شخصیات نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا، جن میں حیدرآباد MP و صدر مجلس بارسٹر اسد الدین اویسی، مرکزی وزیر و سکندرآباد BJP MP جی کشن ریڈی، ملکاج گیری MP، ایٹلا راجندر، چیولڈا MP، کنڈا وشویشور ریڈی، مجلسی اراکین اسمبلی و کونسل اور دیگر شامل ہیں۔ بتا دیں کہ 25 اپریل کو ووٹوں کی گنتی کی جائے گی۔ تلنگانہ ریاست میں درجہ حرارت میں اضافہ درج کیا جا رہا ہے۔ کل عادل آباد اور نظام آباد میں درجہ حرارت بترتیب 44 اور 43 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات اور حکام نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ صرف ضرورت پڑنے پر ہی اپنے گھروں سے دھوپ کے وقت باہر نکلیں۔ 4 مہینے بعد پہلی بار سینسیکس 80,000 سے اوپر بند ہوا اور نفٹی بھی چہارشنبے کو سبز رنگ میں بند ہوا۔ چہارشنبے کو تجارت کے اختتام پر سینسیکس 520.9 پوائنٹس بڑھ کر 80,116.49 پوائنٹس پر بند ہوا، جبکہ نفٹی تقریباً 0.7% اضافے کے ساتھ 24,300 کے نشان کو عبور کر پایا۔ سینسیکس پر درج کمپنیوں میں HCL اور ٹیک مہندرا کے شیئرز میں سب سے زیادہ اضافہ دیکھا گیا۔ آپ دیکھ رہے تھے فاسٹ نیوز ٹاپ 10۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔